مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي صل على محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر. حضرات محترم، ہماری گفتگو کل سورہ والطارق کے تعارف میں شروع ہوئی تھی اور کچھ آیتیں آپ کی خدمت میں تعارف کی حد تک پیش کی گئیں. پروردگار عالم نے اس مختصر صورت میں جس کا نمبر 86 نمبر ہے موجودہ ترتیب کے اعتبار سے اور 17 آیات اور اس کے علاوہ بسم اللہ، یعنی اگر بسم اللہ کو ملایا جائے تو 18 آیتیں، مختصر صورت ہے. پروردگار عالم نے قسم کھا کر اس سورہ کی ابتدا فرمائی والسماء والطارق، آسمانوں کی قسم اور کھڑکھڑانے والے کی قسم. کھٹکھٹانا جس کو ہم نے تاریخ کو کل بیان بھی کیا، اور وما ادراک ما الطارق، اس تاریخ کے بارے میں ایک بعض مفسرین نے جملہ استعمال کیا ہے. وما ادراکا کی جو تعبیر ہے یہ اس انداز کی ہے کہ اہمیت کو سمجھانے کے لیے، کسی چیز کی اہمیت کو بتلانے کے لیے اس انداز سے قرآن مجید نے یہ تعبیر استعمال کی ہے کہ تمہیں کیا معلوم کہ اس کا ادراک کیسے کر سکتے ہو، وہ اس کی اہمیت سے کہاں پہنچا جا سکتا ہے. الطارق النجم الثاقب، نجم ثاقب کہہ کر پروردگار عالم نے اس کا جواب فرمایا کہ یہ ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے، بس نجم ثاقب اسے کہا گیا. اور اس کے بعد پھر کیفیت ہے کہ جہاں پر انسان کے بارے میں پہلے ایک جملہ استعمال کیا گیا کہ جس میں یہ کہا کہ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کہ ہر نفس کے لیے، ہر نفس پر پروردگار عالم نے ایک حافظ، ایک محافظ رکھا ہے، جس کے بارے میں کل میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں. آج ایک اور روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. جیسے حافظ کے بارے میں ہم ایک تو کلی طور پر مشہور ہے، جانتے بھی ہیں کہ 2 فرشتے کہ جو انسان کے اوپر اس کے اعمال کے لکھنے والے موجود ہیں، برائی کا بھی لکھنے والا ہے، اچھائی کا بھی لکھنے والا ہے. تو اس اعتبار سے اور ایک اور تعبیر موجود ہے کہ جیسے بعض اس آیت مبارکہ میں جو سورہ رعد کی آیت ہے کہ جس میں فرمایا گیا ہے کہ یعنی اس حافظ سے مراد انسان کو حادثوں سے بچانے والا. ایک تعبیر اس کی مفسرین نے یہ بھی استعمال کی کہ حادثوں سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے. مثلاً وہ فرشتے ہیں کہ جو انسان کو ان تمام چیزوں سے بچا لیا کرتے ہیں. ان کا تذکرہ مثلاً سورہ رعد کی آیت میں ملتا ہے کہ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ.
بس ہر شخص کے آگے پیچھے یکے بعد دیگرے آنے والے پہرے دار فرشتے مقرر ہیں جو بحکم خدا اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو پروردگار عالم نے ہر انسان کے لیے جو کچھ رکھا ہے، ان موکل فرشتوں کے اعتبار سے بھی یہ تعبیر ہو سکتی ہے کہ ان کل نفس لما علیہا حافظ، ایک حفاظت کرنے والا پروردگار عالم نے رکھا ہے۔ اور مختلف تعبیرات اس حوالے سے بھی موجود ہیں کہ جہاں پر انسان کے لیے ان تمام چیزوں کا انتظام اور ان تمام چیزوں سے متعلقہ ذکر فرمایا گیا۔ اس کے فوراً بعد جو یہ کل کی گفتگو ہے جس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو چاہیے کہ دیکھے، نظر کرے کس چیز پر، کس چیز سے پیدا کیا گیا، مما خلق، کس چیز سے اسے خلق کیا گیا۔ خلق من ماء دافق، پروردگار نے خود جواب دیتا ہے اگلی آیت میں کہ اس انسان کو بنایا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہے، خلق کیا گیا ہے ایک اچھلنے والے پانی سے۔ ماء کہتے ہیں پانی کو، دافق یعنی ایک اچھلنے والا پانی، جس کو ہم مادہ منویہ کہتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان کی خلقت، جیسے ایک جملہ استعمال کیا جاتا ہے کہ نجس قطرے سے پروردگار عالم نے پیدا کیا۔ تو اس کی طرف پروردگار اشارہ کرتا ہے کہ انسان جس کی ابتدا یہ ہے، یخرج من بین الصلب والترائب، یہ کہاں سے برآمد ہو رہا ہے؟ یہ انسان کی خلقت کا یہ پانی کہاں سے برآمد ہو رہا ہے؟ کہ صلب اور ترائب سے یہ پانی خارج ہوتا ہے۔ اب صلب کے بارے میں جیسے مرد کے اس یعنی کمر کا حصہ کہہ لیں، یا جو بھی، اس کی تفصیلات پوری سائنٹیفکلی بھی موجود ہیں، مفسرین نے بھی لکھا، قرآن کی تفسیر کے اندر بھی لکھا گیا، لیکن ہم اس موضوع کی طرف نہیں جا رہے، کہ جس کے ذریعے سے انسان کا وہ صلب قرار پاتا ہے، انسان کا وہ صلب بنتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اس کی نسل آگے بڑھتی رہتی ہے۔ اور یہی ترائب کہتے ہیں پسلیوں کی ہڈیوں کو، کہ جو عورت کی جانب سے ایک انسان کی خلقت کے اندر وہ مادہ داخل ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے ایک انسان، ایک نسل انسانی وجود میں آتی رہی ہے اور آتی رہ رہی ہے۔ بس یہ پروردگار عالم نے اشارہ فرمایا کہ یخرج من بین الصلب والترائب، کہ تمہاری خلقت جو ہے وہ اس انداز سے کہ جسم کے ایک حصے سے ہم تمہیں ہر وقتاً فوقتاً نسلوں میں خلق کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں تک ہم نے کل گفتگو کی تھی، اگلا جملہ جو جہاں پر آ کر ہم رکے تھے، انہو علی رجعہ لقادر، وہ پروردگار قدرت رکھتا ہے کہ پھر دوبارہ بھی اگر پیدا کرنا چاہے، دوبارہ اگر تمہیں خلق کرنا چاہے تو پیدا کر سکتا ہے۔ جو پہلی مرتبہ جہاں انسان کچھ بھی نہیں تھا، ایک نجس قطرہ، جس سے ایک پورا انسان خدا نے بنایا، اور جس کی تفصیلات قرآن مجید دیگر مقامات پر دیتا ہے کہ یہی ایک قطرہ تھا جسے پروردگار عالم خون میں تبدیل کرتا ہے۔ اس خون میں تبدیل ہونے کے بعد وہ خون جمتا ہے، لوتھڑے کی شکل اختیار کرتا ہے، اس لوتھڑے کے اندر پھر کچھ ری ایکشنز ہوتے ہیں، اور اس کے بعد یہ سلسلہ بنتے بنتے ایک جسم کی حیت بنتی ہے، جس کے اندر ہڈیوں کا ڈھانچہ ڈالا جاتا ہے، جس کے اندر پروردگار عالم روح ڈالتا ہے، اور ایک انسان پورا کا پورا بن کر ماں کے شکم میں تیار ہو جاتا ہے۔ یہ کسی ایک کوئی خلائی مخلوق کی کہانی نہیں ہے، ہر انسان کی پیدائش یہی ہے، ہر انسان کی خلقت ایسی ہی ہے، اور قیامت تک آنے والا ہر انسان اسی انداز سے پیدا ہونے والا ہے۔ تو پروردگار عالم نے جو اشارے فرمائے ہیں بعض اوقات کھل کے بیان کیا، اور ایک نہیں متعدد مقامات پر، کہیں مختصر کہیں بہت تفصیل کے ساتھ، کہ ہم نے یہ کام کیا تھا، ہم نے ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا تھا، ہم نے اس کے اندر روح ڈالی تھی، ہم نے اس کو چلتا کیا تھا، ہم نے اسے سماعت بصارت دی تھی، ہم نے سب کچھ کیا تھا۔ یہ جملے بتلا رہے ہیں پروردگار عالم، احساس دلاتا ہے کہ تم جب پیدا بھی ہو رہے تھے نا تو تمہاری اوقات کچھ نہیں تھی، حتیٰ تمہارے اجزاء بھی بن رہے تھے نا تو ان اجزاء کو بنانے والے بھی ہم تھے، ان اجزاء میں جان ڈالنے والے بھی ہم تھے، ان اجزاء کو ترقی دینے والے بھی ہم تھے۔ تو جہاں کچھ اختیار نہیں تھا انسان کا، وہاں اس بے اختیاری کیفیت کے اندر سوائے اس کے کہ انسان انتظار کرتا رہے، سوائے اس کے کہ انسان دیکھتا رہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ بڑھے گا انسان اپنے اعتبار سے، ترقی پائے گا اپنے اعتبار سے، پروردگار چاہے گا تو اس بچے کو زندہ رکھے گا، پروردگار چاہے گا تو زندگی نہیں ملے گی۔ سارے مراحل طے کرتے کرتے ایک انسان، ایک بچہ وجود میں آتا ہے، دنیا میں ایک مرتبہ پیدا ہو جاتا ہے،
اور جب پیدا ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر پروردگار انتظام کرتا ہے کہ ماں اور باپ، کل میں نے ایک اشارہ کیا تھا کہ ماں اور باپ اور صلہ رحمی یہ وہ امور ہیں کہ جو انسان کو اس کی اپنی آخرت کے نزدیک، اس کی اپنی موت کے قریب کام آنے والے امور میں سے، کہ بچہ پیدا ہوا، پروردگار نے ماں باپ کے دل میں وہ محبت ڈال دی، وہ الفت ڈال دی، وہ ایسی تڑپ ڈال دی کہ بچے کی تکلیف ماں باپ نہیں دیکھ سکتے، چاہے کوئی اور ہوگا وہ دیکھ لے گا، وہ اس کا رونا پھر برداشت کر جائے گا، لیکن ماں باپ سے بچے کا رونا نہیں برداشت ہوتا، اپنے بچے کا رونا نہیں برداشت ہوتا، دوسرے کا بچہ رو رہا ہوگا تو وہ تکلیف نہیں ہے تکلیف، انسان ہے، قلب ہے، لیکن وہ تکلیف جو اپنے بچے کے رونے پر ہوتی ہے وہ دوسرے کے بچے کے رونے پر محسوس نہیں ہوتی۔ بس یہ فرق ہے نا، کچھ تو ایسا ہے کہ جو پروردگار نے عالم نے اولاد کی محبت کے سلسلے میں ماں باپ کے دلوں میں جو چیز، جو گرماہٹ پیدا کی ہے، وہی بات ہے کہ جو بچے کو ترقی بھی دلواتی ہے، وہی بات ہے کہ جو بچے کو اس نشو و نما کے مراحل سے گزار کر، خیال رکھوا کر اس مقام تک پہنچا دیتی ہے کہ بچہ بڑھ کر اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاتا ہے، اپنے ہاتھ پیر چلانا شروع کر دیتا ہے، اپنے ہاتھ سے کھانا شروع کر دیتا ہے، اپنے منہ سے بولنا شروع کر دیتا ہے، اپنے کانوں سے سنتا ہے اور اسے اپنے ہی ذہن میں سمجھتا ہے۔ یہ بچے کے رشد کے مراحل ہوتے ہیں، جہاں 2 3 4 سال کا بچہ، اور اس کے بعد یہ سلسلے وقتاً فوقتاً آگے بڑھتے بڑھتے اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں ماں باپ کے ان تمام جو رحم و کرم کہہ لیں، جو ان کی طرف سے عطوفت و محبت کہہ لیں، وہ تمام چیزیں آہستہ آہستہ اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ بچہ مستقل ہو گیا، اب بچہ خود کام کرنے لگا ہے، تو ماں باپ اسے آزاد کرنا شروع کرتے ہیں۔ پہلے بچہ اٹھ نہیں سکتا تھا تو اسے کروٹ لینے کی بھی اجازت نہیں دیتے تھے، باندھ کر رکھتے تھے، لیکن آج یہ ہے کہ بچے کو وہی ماں باپ ہیں گھر سے باہر جا کے کام کرنے کی بھی اجازت دیتے ہیں۔ شروع کہاں سے ہوا تھا، آج کہاں پہنچ گیا؟ شروع یہاں سے ہوا تھا کہ وہ بچہ اگر بھوکا تھا، رو رہا تھا، تو ماں باپ تڑپ کر کھانا منہ کے اندر پہنچا رہے تھے۔ آج موقع یہ ہے کہ ماں باپ کو یہ تڑپ نہیں ہے کہ میں اس کے منہ کے اندر کھانا پہنچاؤں، ماں باپ نے اس کو اتنا سمجھا دیا، اتنا بتا دیا، اس کے لیے انتظام کر دیا، آج بچہ خود کھانا کھاتا ہے۔ ماں باپ اس کے اوپر اس قدر وہ توجہ، وہ چیزیں نہیں ہوتی۔ آہستہ آہستہ یہ چیزیں بدلتے بدلتے اس مقام تک پہنچتی ہے کہ جہاں انسان رشد پاتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ ساری تمہیدات میں اس لیے پیش کر رہا ہوں، تھوڑی سی تفصیل اس لیے دے رہا ہوں، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ذہنوں میں کلیئر ہیں، دوبارہ ریوائز اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے آخر میں جا کر جو 3 آیتیں ہیں اس کا مطلب سمجھانے میں مجھے آسانی ہو جائے گی۔ فرمایا کیا؟ جیسے اس میں فرمایا گیا، سورہ روم کی آیت ہے، فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ۔ بس پروردگار کہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، تو جو پہلی مرتبہ کچھ نہ ہوتے ہوئے پیدا کر دے تو دوبارہ جو ہے اس سے پیدا کرنا اس کے لیے مشکل ہے کیا؟ آج دنیا کے اندر یعنی یہ اتنا کامن ہو گیا اب کہ پہلے سوچنا پڑتا تھا، سمجھانا پڑتا تھا، اب یہ ورڈ استعمال کرنے سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ریورس انجینئرنگ، کیا مطلب ریورس انجینئرنگ؟ یعنی ریورس انجینئرنگ کا مطلب یہ کہ آپ کو، چاہے آپ کو ایک پروڈکٹ بنایا، آپ کو آتا تھا یا نہیں آتا تھا، آپ نے پروڈکٹ دیکھا، اس کو دیکھ کر، تیار پروڈکٹ کو دیکھ کر آپ نے اس کو اینالائز کرنا شروع کیا کہ یہ بنا کیسے ہوگا، اس کی ریورس انجینئرنگ شروع کر دی، اور آپ اس کے اس مرحلے تک پہنچ گئے کہ یہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، اس طرح سے یہ اینڈ پروڈکٹ بنتا ہے۔ پہلے زمانے میں یہ تمام چیزیں اتنا آسان نہیں تھیں، لیکن آج اس طرح سے بھی انسان سوچتا ہے۔ تو پروردگار عالم نے یہ جو جملہ کہا کہ جب کچھ نہیں تھے تو تم کو پہلی دفعہ ہم نے بنایا، اب جب ہم بات کرتے ہیں کہ دوسری دفعہ ہم دوبارہ پیدا کریں گے اور دوسری مرتبہ تمہیں خلق کر کے تمہارا حساب کتاب لیں گے، تو تم کو شک کیوں ہوتا ہے؟ تم کو حیرت کیوں ہوتی ہے کہ دوسری دفعہ کیسے بنائے گا؟ کہ کیسے بنائے گا؟ جو پہلی دفعہ کچھ نہ ہو کے بنا سکتا ہے تو اس کچھ ہو کر اسے بنانا دوبارہ کتنا آسان ہے۔ پروردگار کہتا ہے وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، وہ اس پروردگار کے لیے تو بہت آسان ہے، اس میں تمہیں نہ شک ہونا چاہیے، نہ اس کے اندر تمہیں کوئی ایسی چیز سوچنے کی گنجائش ہے۔ پھر فرمایا گیا یوم تبلی السرائر، وہ دن وہ ہے کہ جس میں تمام راز فاش ہو جائیں گے، تمام پوشیدہ چیزیں ظاہر ہو جائیں گی۔ یہاں تک یہ اس کا میں نے بھی آپ کو تھوڑا سا خاکہ دیا تھا۔ اگلا جملہ جو انسان کی بے بسی کی طرف خدا کہتا ہے، اشارہ کرتا ہے
کا کھل تو جائے گا. کل میں نے جملہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا سورہ یاسین کا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وارجلہم بما کانوا یکسبون. جو کیا ہے وہ سب کا سب ہاتھ پیر خود بولے گا، تمہیں کچھ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تم جھٹلانا بھی چاہو تو نہیں جھٹلا سکتے، خود بخود یہ سب کچھ سامنے آ جائے گا. اچھا پھر بچت کا کوئی چانس ہے؟ پھر بھاگنے کا کوئی امکان ہے؟ پھر کوئی چیز ہے جو کام آئے گی؟ پروردگار اس کا جواب دیتا ہے. جب راز کھلتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ دنیا میں بھی ایسا ہی ہے، جب راز کھلے گا تو کیا ہوگا؟ فوراً اس کی کوئی نہ کوئی تعویل پیش کرے گا انسان، کوئی نہ کوئی اس کی علت لائے گا، کوئی نہ کوئی اس کا بہانہ بنائے گا، کوئی نہ کوئی کچھ تو اپنی صفائی پیش کرے گا نا. پر صفائی اگر دنیا میں کسی کے سامنے پیش کرنا ہے تو ممکن ہے کہ صفائی اس انداز سے پیش کی جائے کہ سامنے والے کو پتہ نہ ہو، اس لیے کہ اس کا علم محدود ہے، اس کا اسکوپ محدود ہے. تو صفائی میں کچھ بھی کہہ سکتا ہوں، ایسی چیز جو اس کی بساط میں نہ ہو تو میں اس کو مطمئن کر دوں گا. لیکن یہاں تو مسئلہ کچھ اور ہے. یہاں تو میں صفائی میں کچھ کر ہی نہیں سکتا. صفائی کیا پیش کروں گا سوائے اس کے کہ میں اقرار کر لوں پروردگار میں نے کیا، میں تیرا مجرم ہوں، میں نے یہ خطا کی ہے. پھر کوئی بچت ہے؟ فما لہ من قوت ولا ناصر. یاد رکھ کے آج سے ہم بتا دیتے ہیں، وہاں پہ نہ کوئی قوت کام آئے گی نہ کوئی مددگار ملے گا. کہ کسی آسرے میں انسان نہ رہے کہ شاید کچھ مل جائے گا، شاید کچھ ہو جائے گا. بعض اوقات انسان ہوتا ہے نا چھوٹی چھوٹی باتیں، جیسے آج کل ماہ رمضان ہے، روزے ہیں، انسان کہیں جا رہا ہے، بولا ہاتھ میں کچھ سحری نہیں رکھی، پانی کی بوتل، راستے میں مل جائے گا، کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جائے گا، کوئی نہ کوئی سموسہ بانٹنے والا مل جائے گا، کوئی کھجور مل جائے گی، کوئی پانی مل جائے گا، کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جائے گا. انسان آسرے میں رہتا ہے نا، اب ملے نہ ملے الگ بات ہے، لیکن مل جاتا ہے کبھی، یا آسرا انسان رکھتا ہے. پروردگار کہہ رہا ہے یہ آسرے میں نہیں رہنا. فما لہ من قوت ولا ناصر. انسان کے پاس نہ کوئی قوت ہوگی نہ کوئی مدد کرنے والا آئے گا، کوئی نہیں پوچھنے والا آئے گا. اس کو بعض دعاؤں کے اندر اشارے فرمائے گئے کہ یہ وقت ایسا وقت ہوگا، حساب کتاب کے مراحل ایسے حساب کتاب کے مراحل ہوں گے کہ جہاں بے بسی اپنی انتہا پر ہو، خالی ہاتھ اپنی انتہا پر ہو، کچھ بھی انسان کے کنٹرول میں نہ ہو، ہر چیز کنٹرول سے باہر نکل جائے، یہ اپنی انتہا پر ہوگا. اور وہ وقت جب دنیا میں کبھی ایسی، خدا نہ کرے کہ ایسی کیفیت کسی بھی مومن یا کسی بھی مسلمان کے پاس آئے کہ وہ کسی ایسے مقام پر جا کر پھنس جائے جہاں اس کا ہاتھ کا کنٹرول ختم ہو جائے، جہاں اس کے اعضاء و جوارح کام کرنا چھوڑ دیں. ہم دیکھتے ہیں آج کل بیماریاں کتنی بڑھتی چلی جا رہی ہیں. بعض اوقات کوئی انسان کسی بیماری میں ایسا مبتلا ہو جاتا ہے جو چلتا پھرتا اتنا پھرتیلا انسان ہوتا ہے، فالج کا اٹیک آتا ہے، وہی ہاتھ وہی پیر سب کچھ سناٹے میں آ جاتا ہے، کچھ بھی نہیں کام کرتا، بولنا چاہے منہ سے زبان نہیں ہلتی. اس مجبوری کا احساس وہی کر سکتا ہے کہ جس کا ہاتھ جتنا تیزی سے چلتا تھا، پھرتی سے چلتا تھا، آج وہ ہاتھ پڑا ہوا اور ہلنے کے قابل نہیں رہا. اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ ہاتھ کی قیمت کیا تھی. جس کے پاس دولت تھی وہ ہر چیز خرید سکتا تھا، آج بالکل خالی ہو گیا، کچھ بھی نہیں کر پا رہا، لون بھی نہیں مل پا رہی، تب اسے احساس ہوتا ہے کہ اس پیسے کی قیمت کیا تھی. تو جب کنٹرول ختم ہو جاتا ہے پھر بچتا کچھ نہیں ہے. فرمایا اس کے بارے میں جو دعا کا جملہ ہے، بحر الانوار کے اندر ایک جملہ موجود ہے جو دعاؤں کے اندر مانگا گیا، وَلَا تَفْضَحْنِي عَلَىٰ رُؤُوسِ الْأَشْهَادِ. پروردگار سب کے سامنے مجھے ذلیل نہیں کر دینا. دنیا میں کسی انسان سے انسان اس گارنٹی کو نہیں مانگ سکتا. دنیا میں انسان کا مزاج ایسے بدلتا ہے، آج کچھ ہے کل کچھ ہے، آج بھروسہ کر رہا ہے کل وہی کھا جائے گا پیسے، آج وہی تمہارا دوست ہے کل وہی تمہارا دشمن ہے، آج وہی تمہارا رازدار ہے کل وہی راز تمہارے خلاف استعمال کر رہا ہے، آج وہی تمہارے ساتھ ہے کل کیا ہوگا. لیکن اتنا ضرور طے ہے کہ ہم اب جس سے کلام کر رہے ہیں، جس کا کلام پڑھ رہے ہیں، اس کے بارے میں یہ طے ہے کہ اگر وہ وعدہ کرتا ہے تو لا یخلف المیعاد، وہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں جاتا. دنیا میں کسی سے گارنٹی نہیں لے سکتا انسان، لیکن اس پروردگار کی گارنٹی ہے، اگر وعدہ کیا تو نہیں کرے گا. تو بس اس نے کہا تم مانگو میں تمہیں دوں گا، تو پروردگار میں یہ کیوں نہ مانگ لوں جو اس دعا کے اندر مانگا گیا، وَلَا تَفْضَحْنِي عَلَىٰ رُؤُوسِ الْأَشْهَادِ. پروردگار مجھے مجمع میں سب کے سامنے ذلیل نہیں ہونے دینا، مجھے بچا لینا.
اور پروردگار نے گارنٹی لے لی تو کوئی طاقت، دنیا کا کوئی انسان، کوئی مخلوق مجھے اس وقت ذلیل نہیں کر سکتی، اس وقت رسوا ہونے نہیں دے سکتی جب میرا پروردگار مجھے عزت دینے کو تیار ہو۔ اور یہ فقط وہاں پر نہیں ہے، فقط وہاں پر نہیں ہے، ہر مقام دنیا میں کیا نہیں ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ عزت کس کے لیے؟ کہ عزت اللہ کے لیے۔ کس کے لیے؟ کہ رسول کے لیے۔ عزت کس کے لیے؟ مومنین کے لیے۔ یہ عزت اور ذلت کا معیار پورا ٹاپک ہے یہ۔ ہمارے ہاں عزت و ذلت کا معیار کیا بن گیا اور خدا کے ہاں عزت و ذلت کا معیار کیا ہے؟ واقعاً حقیقتاً عزت کس کو کہتے ہیں؟ اگر یہ ہم کو سمجھ میں آ جائے تو پھر ہم چھوٹی موٹی کتنی پریشانیوں سے بالکل باہر نکل جائیں گے۔ کبھی ہمیں ٹینشن ہی نہیں ہوگا کہ کوئی کیا بولتا ہے بولنے دو، کوئی کیا سوچتا ہے اسے بھی سوچنے دو، کوئی جو کرتا ہے اسے بھی کرنے دو، فرق نہیں پڑتا ان تمام چیزوں سے۔ اگر ہم ان تمام مصائب اور آلام کو اپنی زندگی میں عزت اور ذلت کا معیار اور ان تمام چیزوں کے اعتبار سے ڈیل کرنا شروع کریں اور اس کو عزت اور اس کو ذلت، یا اس کی ہوئی عزت کو عزت سمجھوں یا کسی اور انسان کی ہوئی ذلت کو ذلت سمجھوں، تو میرے لیے بڑا مشکل ہے زندگی گزارنا۔ اگر میرا کرائیٹیریا انسان ہے تو کبھی انسان کو مطمئن کر ہی نہیں سکے گا۔ ہاں یہ ہے کہ اگر انسان اپنی عزت اور اپنے تمام ایمان کے ساتھ اگر اپنے پروردگار کے سامنے سنسیئر ہو جاتا ہے تو اتنا طے ہے کہ جو اپنے پروردگار کا خالص بن جاتا ہے، پروردگار دنیا والے چاہے اسے ذلیل کرنا بھی چاہیں، خدا اسے اٹھا دیا کرتا ہے۔ یہ تو طے ہے۔ حدیث کا جملہ ہے کہ جو عجز و انکساری کرتا ہے، جو خدا کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتا ہے، جو لوگوں کے سامنے، میں نے کل جیسے جملہ کہا تھا تکبر، لوگوں کے سامنے بڑائی ظاہر کرنا، یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو پروردگار کو پسند نہیں ہے۔ تکبر یہ پروردگار کی ذات کے لیے مخصوص ہے، کبریائی اس کے لیے، مخلوق کے لیے نہیں۔ بس مخلوق کیا کرے؟ کہ مخلوق اس تکبر کے اظہار کے پیچھے نہ جائے، بلکہ مخلوق کے ساتھ نبھانے کی کوشش کرے، اپنے آپ کو کم سمجھے، اس پروردگار کی مخلوق ہے۔ بس اس عجز و انکساری، بس اس کا لفظ استعمال ہوتا ہے تواضع۔ بس جو تواضع کرتا ہے، پروردگار عالم کی طرف سے فرشتے، خدا کا ایک نظام ہے کہ جو تواضع کرتا ہے، اپنے آپ کو نیچا رکھتا ہے، خدا اسے اٹھاتا چلا جاتا ہے، موقع ایسے بناتا ہے، راستے ایسے بناتا ہے کہ پروردگار اس کی عزت لوگوں کے دلوں میں، اس کے لیے احترام لوگوں کے دلوں میں، اس کی تعظیم لوگوں کے دلوں میں، اس کے جتنے کام ہیں لوگوں کے کام اس سے وابستہ کروا کر خود اس کی عزت میں پروردگار اضافہ کرتا ہے۔ جو خدا کے سامنے اپنے آپ کو جھکائے گا، خدا اس کے مخلوق کے سامنے معظم بالکل تعظیم کے ساتھ رکھے گا۔ اور جو شخص خدا کے سامنے تکبر دکھائے، جو اس کی مخلوق کے سامنے تکبر دکھائے، پھر کیا؟ کہ پھر الٹا معاملہ ہے۔ پھر اگر خدا کے سامنے اکڑنے والا ہو تو پروردگار پھر اسے ایسا دباتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں اکڑنے والا ہوں، وہ اکڑنے والا نہیں ہوتا، بلکہ وہی لوگ جو اس کے ساتھ ہوتے ہیں ان کے سامنے بھی اس کی کوئی حیثیت و وقت باقی نہیں رہ جاتی۔ یہ ہے تواضع و تکبر۔ فرمایا اس انداز سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نبی خدا، ان پر اور رسول خدا اور ان کی آل پر درود بھیجیے، محمد والے محمد پر۔ سورہ شعراء میں ان کا ایک جملہ ہے اسی انداز کا، اسی مفہوم کا، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ۔ پروردگار مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جب لوگ دوبارہ اٹھائے جا رہے ہوں، اس دن رسوائی سے بچانا۔ بس یہ دعائیں سکھائی گئی ہیں انبیاء اور اہل بیت کی جانب سے کہ اس انداز سے پروردگار سے مانگو کہ اس دن بچانے والا ہی وہی ہے، دوسرا کوئی بچا سکتا ہی نہیں۔ یہاں پر ایک بہت خوبصورت روایت مجھے یاد آ رہی ہے، لیکن ابھی فی الحال میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ یہ بہت دور نکل جائے گی بات۔ میں چاہ رہا ہوں کہ آج یہ مکمل ہو جائے سورہ۔ اس کے بعد پھر پروردگار عالم اب قسم پھر کھاتا ہے، شروع قسم سے ہوا تھا، پھر قسم کھانے پر آ گیا، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ۔ قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی، قسم ہے اس دانہ اگانے کے لیے شق ہونے والی زمین کی، آسمان کی بھی قسم، زمین کی بھی قسم۔ اور اس کے بعد فرمایا گیا اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ،
قول فصل کا ترجمہ اس انداز سے کیا گیا کہ ایک اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے فیصلہ کن، حتمی، 100% گارنٹیڈ، نہ بدلنے والا، قطعی فیصلہ ہے۔ کہ یہ انہ لقول فصل، یہ قرآن جو بولتا ہے نا، یہ بالکل حتمی، بالکل گارنٹیڈ بات ہے، کوئی ریورسل اس کے اندر نہیں ہے۔ ہو گیا وہ ہو گیا، جو کہہ دیا وہی ہوگا۔ انہ لقول فصل، اور اس کے بعد جملہ، یعنی واقعاً ایک مسلمان کے سامنے سوچنا چاہیے، ایک مومن کو، کہ کیا ایسا تو نہیں، زبان سے کبھی نہیں کہتا، لیکن عمل مومن کا اور مسلمان کا ایسا ہی نظر آتا ہے کہ جہاں پروردگار کا نظام یہ ہے، خدا کے احکامات یہ، اور مسلمانوں کی پوری دنیا میں نہیں، ایک مقام پر نہیں، پوری دنیا میں زندگی کا اصول کچھ اور ہی نظر آتا ہے۔ یعنی ایسا جیسے قرآن کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسا کہ جیسے مسلمان نے قرآن کو کبھی پڑھا ہی نہیں ہے، ایسا کہ جیسے مسلمان نے کبھی قرآن سے وابستگی رکھی ہی نہیں۔ تو کیا نعوذ باللہ من ذالک قرآن، خدا نہ خواستہ، نعوذ باللہ من ذالک، العیاذ باللہ، خدا کیا قرآن میں مذاق کر رہا تھا؟ یہ تمام چیزیں کیا ایسے ہی بیکار کی تھیں؟ خدا نے متعلق یہاں لفظ استعمال کیا ہے وما ہوا بالہزل، کہ یہ مذاق کی بات نہیں ہے، یہ قرآن مذاق نہیں ہے کہ تم نے سن لیا، نہیں سنا، پڑھا نہیں پڑھا، سنا ایک کان سے سنا، دوسرے سے نکالا، بس نکل گئے۔ قرآن مذاق نہیں ہے، خدا کے احکامات مذاق نہیں ہے۔ اور یہ جملہ، یہ میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا، میں پھر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے انہ لقول فصل، یہ خدا کا حتمی فیصلہ ہے، وما ہوا بالہزل، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ کوئی شوخی نہیں ہے کہ جو خداوند نے متعلق کہہ دیا اور بات ایسے ہے کہ انسان فراموش کر سکتا ہے، چھوڑ سکتا ہے، وما ہوا بالہزل۔ اور اس کے بعد اب جو آخر کا ایک ٹکڑا ہے، انہم یکیدون کیدا، وہ لوگ جو کافر ہیں، جو دشمنان پروردگار ہیں، جو دشمن رسول ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ یکیدون کیدا، وہ چالیں چلتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ رسول کو تکلیف دے سکیں، کانٹے بچھائے گئے رسول کے خلاف، پتھر مارے گئے رسول کو کہاں کہاں نہیں اذیت دی گئی۔ کہ انہم یکیدون کیدا، کیا کوشش کر رہے تھے؟ کسی طریقے سے اس رسول کو ہم تکلیف پہنچا سکیں، نعوذ باللہ من ذالک، اس محمد کے خلاف ہم کچھ کر سکیں کہ ہماری جان چھوٹ جائے، نعوذ باللہ۔ یہ پروردگار عالم کا بھیجا ہوا رسول ہے، اور پروردگار یہ پیغام بھیج رہا ہے، انہم یکیدون کیدا۔ یہ کافر جو ہے نا، یہ آپ کے خلاف جتنی چالیں چلتے ہیں چل لیں، لیکن اتنا طے ہے وہ عقید و قیدا، یہ اپنی چلتے ہیں، خدا کہتا ہے میں اپنی چال چلتا ہوں۔ اور جو خدا کے سامنے چال چلنے کی بات آ جائے تو کہاں انسان کی چال اور کہاں پروردگار کی چال؟ خدا نے بالکل موازنہ کہ انہم یکیدون کیدا واکید قیدا، یہ لوگ اپنی چال چلتے ہیں، میں اپنی چال چلتا ہوں۔ کہاں خالق اور مخلوق، مقابلہ کوئی نہیں ہے۔ پس فرمایا اس انداز سے کہ پروردگار عالم کی جو چال، اچھا پروردگار کی چال چلے گی تو کیا ہوگا؟ کیا کوئی رہ سکتا ہے؟ باقی بچے گا کچھ؟ باقی کچھ نہیں بچے گا۔ پس اس آخری چیز سے پہلے میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کروں، آخری آیت میں فرمایا گا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، بس اے رسول ان کو مہلت دیجئے، چھوڑیے ان کو ٹائم دیجئے، تھوڑا سا کچھ دیر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ یعنی پروردگار عالم کی بھی یہ سنت ہے، اور میں آیت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ پروردگار اپنے دشمنوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا کرتا ہے، کہ اگر کوئی خدا کی دشمنی میں، عصیان میں، گناہ میں، معصیت میں آگے بڑھنا شروع کرتا ہے، اور پروردگار اگر اسے چھوڑ دیتا ہے تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ اتنا برائی کرنے کے بعد بھی اتنا اچھا، اتنے غلط کام کرنے کے بعد بھی اتنا رزق، اتنے گندے کام کرنے کے باوجود بنگلہ، گاڑی، فیملی، سب کچھ۔ یہ ہے نا، آج مومن بھی یہ سوچتا ہے، بعرض معذرت ایسے سوالات آتے ہیں کہ یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو رزق پروردگار ہے نا، تو خدا کیا کافر کو دیتا نہیں دیتا؟ کافر کو بھی دیتا ہے۔ لیکن جب یہ تمام چیزیں نظر آتی ہیں نا کھل کر، کہ ایک انسان فسق کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، حرام کام کر رہا ہے، تمام چیزیں کر رہا ہے، لیکن پھر بھی اس کے پاس رزق ہے، یہ علامت نہیں ہے اس بات کی
کہ اگر پروردگار رزق دے رہا ہے تو وہ جتنا کام کر رہا ہے وہ پروردگار نے معاف کر دیا. یہ علامت نہیں ہے کسی چیز کی، جس کو بعض لوگ یا بعض مسلمان یا بعض مومنین یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی وہ بھی تو ایسا کر رہا ہے تو اس کو بھی تو پروردگار کچھ نہیں کہتا تو مجھے بھی کچھ نہیں کہے گا. یہ بات نہیں ہے. خدا مہلتیں دیتا ہے اپنے دشمنوں کو، اپنے چاہنے والوں کو سکھاتا ہے، دشمنوں کو مہلتیں دیا کرتا ہے. جو پروردگار کا پسندیدہ ہوتا ہے اگر غلطی کر جاتا ہے خدا فوراً اسے روکتا ہے، کہیں آزمائش دے دیتا ہے، کہیں سکھا دیتا ہے، کہیں کسی چیز کو روک دیتا ہے کہ انسان سنبھل کر اپنے پروردگار کے پاس آ جائے کہ ابھی تم نے غلطی کی نا، اس کا نتیجہ یہ ہے، تو اپنے چیزوں کو سنبھال دو، ہمیں امور کو بہتر کر لو. بس جب یہ امور بہتر ہو جاتے ہیں مومن پھر اپنی چیز پہ آ جاتا ہے، پروردگار پھر رزق دیتا ہے، پھر کوئی ایسے عصیان والی بات آتی ہے پھر ایسی چیز آ جاتی ہے. یہ ایک کے بعد ایک، یہ مومن کے لیے امتحان، آزمائش، یہ زندگی کے سلسلے یہ مومن کے لیے ہیں. ان سے انسان نہ بھاگ سکتا ہے نہ جی چرا سکتا ہے. بس پروردگار کا طریقہ. آخری ایک جملہ پیش کروں اور بات مکمل کروں. سورہ اعراف کی آیت، پروردگار کہتا ہے وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. میں کیا کرتا ہوں کہ میں نے ڈھیل دیتا ہوں. اور ڈھیل دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے ہاتھ سے نکل گیا کوئی. خدا اگر ڈھیل دے رہا ہے تو ڈھیل دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا کے ہاتھ سے بساط سے کوئی نکل گیا. نہیں، خدا کہہ رہا ہے ان کیدی متین، میری جو تدبیر ہے نا، میرا جو کام ہے، میری جو بساط ہے وہ انتہائی مضبوط بساط ہے، انتہائی مضبوط تدبیر ہے. اس سے بچ کر جا کوئی نہیں سکتا. بس جو دشمن اگر کچھ پا رہا ہے، اگر کوئی معصیت کار کچھ پا رہا ہے، اگر کوئی کافر نعمت پا رہا ہے تو اس نعمت کا مطلب یہ نہیں کہ خدا راضی ہے. کبھی بھی اس بات کا پروردگار عالم سے یہ یعنی کوئی انسان دوسرے انسان کے بارے میں یہ نہ سوچے کہ چونکہ رزق ہے، چونکہ نعمت ہے تو خدا اس سے خوش ہوگا. اچھا کافر کے پاس رزق ہے تو کافر سے خوش ہے؟ کہ دشمن کے پاس رزق ہے تو کیا دشمن سے خوش ہے؟ نہیں. بس جہاں پر یہ چیزیں نظر آتی ہے، آج انسان کا دماغ اتنا مادی ہو گیا، اتنا مادی ہو گیا کہ اب خدا کی تدبیروں کو بھی انہی چیزوں سے، انہی کرائٹیریا سے پہچاننا شروع کرتا ہے کہ اگر میں یہ کروں تو یہ مل جائے گا اور وہ کروں تو وہ ہو جائے گا. بس پروردگار ہم سب کو صحیح دین اہل بیت و دین قرآن سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. پروردگارہ دنیا بھر کے تمام مومنین و مومنات کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار دنیا آخرت کا ہر خیر ہم سب کو عطا فرما، دنیا اور آخرت کے ہر شر سے محفوظ فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تمام مومنین و مومنات کے رزق حلال میں برکت و وسعت عطا فرما. پروردگار رزق حرام سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما. زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.